تو بھائی سنیں اور اس بات کو ذہن میں محفوظ رکھیں. آپ نے پیسہ کمایا, وہ پیسہ آپ کے پاس محفوظ رہ سکتا ہے اگر آپ رکھیں اپنے گھر میں. آپ نے مکان بنایا, آپ کا مکان ہے زمین کے اوپر, وہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس کا وجود ہے. آپ نے کوئی چیز خریدی, اس کا ایک وجود ہے, اور جب چاہے آپ اس چیز کو استعمال کریں. لیکن اگر آپ سچ بولیں تو اس سچ کا کیا وجود ہے؟ اگر آپ کسی مومن کے قضائے حاجت کریں تو اس کا کیا وجود ہے؟ اگر امانت داری سے کام لیں تو اس کا وجود کیا ہے؟ اگر خیانت سے بچیں تو خیانت سے بچنے کا وجود کیا ہے؟ میں اور بھی واضح کر دوں. بھائی دولت ہے کسی کے پاس, اس دولت کے 3 طریقے ہیں. یعنی سمجھانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اس دولت کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے. تھی اس کی, وہ دولت اس کی تھی, جب چاہتا استعمال کرتا. لیکن جب اس نے اس دولت کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا, اپنے سے الگ کر دیا, تو اب اس کے ملنے کا امکان نہیں رہا. تھی اس کی, ضائع ہو گئی. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دولت اس کی ہے, وہ اپنے پاس رکھے رہے, جب چاہے استعمال کرے. اس کے گھر میں رکھی ہوئی ہے, اس کی اپنی کسٹڈی میں ہے وہ دولت. پہلے طریقہ ضائع کر دیا دولت کو, دوسرا طریقہ اپنے پاس ہی رکھا, اور تیسرا طریقہ ایک اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ بینک میں رکھوا دے. دیکھیے اس لفظ بینک سے مجھے فائدہ اٹھانا ہے, چونکہ پورے معاشرے میں بینک کا کاروبار ہے اور لین دین ہو رہا ہے, اس لیے میں نے تقریب مفہوم کے لیے کہ بات پوری طرح واضح ہو جائے لفظ بینک کو استعمال کیا. اب بینک میں رکھ دیں. بینک ایک امانت دار ہے, دولت آپ کی رکھی ہوئی بینک میں ہے, جب تک چاہیں گے آپ وہاں رکھی رہے گی, جب چاہیں گے آپ اسے نکالیں گے اور استعمال کر لیں گے. تو آپ کو یقین ہے کہ ایک بینک ہے جو میری دولت کو بطور امانت رکھ سکتا ہے, اس لیے آپ اس بینک میں رکھتے ہیں اور دولت جمع کرتے ہیں, ہے نا. اور اگر بینک میں نہ رکھیں تو گھر میں رہے گی, موجود ہے میری آنکھوں کے سامنے, جب چاہوں اسے استعمال کر لوں. لیکن میں سچ بولوں تو سچ کا بینک کہاں ہے جہاں جا کے ڈپوزٹ ہو جائے؟ نہیں واقعا یہ باتیں سوچنے کے قابل ہیں. میں اگر سچ بولوں تو اس سچ کا کوئی بینک تو ہو جہاں جا کے وہ ڈپوزٹ ہو. میں اگر کوئی نیکی کروں تو اس نیکی کا کوئی بینک تو ہو جہاں جا کر وہ محفوظ ہو جائے. تو یہ جو دنیا میں نیکیوں کا چلن نہیں ہے, آپ یقین کریں کہ اگر نیکی سے ہٹی ہوئی دنیا پہ آپ نگاہ ڈالیں گے تو سوائے ظالموں کی دنیا کے علاوہ اور آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا اس معاشرے میں. ظلم کا معاشرہ, بربریت کا معاشرہ, دہشت کا معاشرہ. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کا چلن نہیں ہے. نیکی کا چلن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس بینک پہ اعتبار نہیں ہے جو سچ کو ڈپوزٹ کرتا ہے. بھائی یہی میں اپنے سننے والوں کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. اس بینک پہ اعتبار نہیں ہے جو آپ کے کار خیر کو, آپ کی نیکی کو, آپ کے سچ کو, آپ کی دیانتداری کو, اور آپ کی امانت کو, اور آپ کے سارے اعمال صالحہ کو ڈپوزٹ کرتا ہے. تو اگر ایسا کوئی بینک ہو, تو یقیناً انسان کوشش کرے گا کہ بھئی میری چیز ہے کہیں محفوظ ہو جائے, کسی نہ کسی موقع پہ کام آئے گی. تو بھئی اسی لیے تو کہا قرآن مجید نے وما عندکم ینفد. بھئی سنو, جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. دولت ہے نا, ختم ہو جائے گی. تمہاری عمر ہے, ختم ہو جائے گی. تمہاری جوانی ہے, ختم ہو جائے گی. تمہاری ہے اس لیے ختم ہو جائے گی. اچھا, یعنی آپ یقین فرمائیں کہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے, جو بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہم آج تک یہ سمجھتے رہے کہ پروردگار طنز کر رہا ہے دولت پر, کہ دولت, بڑا ناز کرتے ہو نا دولت پر, دولت ختم ہو جائے گی. فقط دولت پر طنز نہیں ہے, تمہاری ہر شے پہ طنز ہے. انسان کی ہر شے پہ طنز ہے. بھائی علم پہ تو بڑا گھمنڈ ہے نا, علم پر بڑا گھمنڈ ہے کہ علم تو ختم ہونے والی شے ہی نہیں ہے. لیکن آپ یقین فرمائیں کہ میں پوری ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کسی سبجیکٹ پر, کسی بھی موضوع پر آپ دنیا کی مسترد ترین کتاب لکھ دیں, اتنی بڑی, مثلا معاشیات لے لیں, معاشیات پر اتنی مستند کتاب آپ لکھ دیں کہ اس سے بڑی کوئی کتاب ممکن نہ ہو سکتا ہے. اچھا آپ نے کتاب لکھ دی, آپ یقین فرمائیے گا کہ وہ کتاب جو مستند ترین ہوگی, دنیا کی ہر یونیورسٹی کے لیے قابل قبول ہوگی, دنیا کے ہر ماہر معاشیات کے لیے قابل سند ہوگی, وہ کتاب اپنی زندگی کے 10 برس بھی پورے نہیں کر سکتی. دلیل دوں, 10 سال میں معاشیات کا علم اتنا ایڈوانس ہو جائے گا کہ وہ کتاب آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے گی. یعنی ختم ہو گئی یا نہیں؟ علم تھا. بھائی آپ کتاب لکھ رہے تھے, دولت نہیں جمع کر رہے تھے بینک میں, علم تھا. لیکن 10 سال میں اتنا ایڈوانس ہو گیا وہ علم کہ آپ کے سارے نظریات فرسودہ ہو گئے, سارے نظریات متروک ہو گئے, آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے, اور اب ایک دوسری کتاب اس کے لیے آ گئی. تو اب پروردگار یہی کہنا چاہ رہا تھا, وما عندکم ینفد, تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ ہے, آیت کا دوسرا ٹکڑا, باق, اور اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ باقی رہنے والا ہے. بھائی وہ تمہاری کتاب ہے جو 10 برس زندہ نہیں رہتی, اور ایک اس کی کتاب ہے کہ صدیوں پہ صدیاں گزر رہی ہیں. ایک تمہاری کتاب ہے اور ایک اس کی کتاب ہے کہ صدیوں پر صدیاں گزر رہی ہیں, لیکن ماہ و سال کی گرد پوری کتاب تو بہت دور ہے, اس کے ایک جملے کو بھی میلا نہ کر سکی.
वमा वमा इंदकुम यनफद, तुम्हारे पास जो भी है वो खर्च हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। वमा इंदल्लाह है बाक, और अल्लाह के पास जो कुछ भी है वो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाला है। तो अब अगर वाकईन कोई ऐसा बैंक हो जिसके अंदर आप अपनी नेकियों को डिपॉजिट कर सकें, अपनी नेकियों को अमानतन रखवा सकें, तो वो बैंक आप में तशवीक पैदा करेगा, शौक पैदा करेगा कि आप अमाले सालिहा करें। अच्छा, उस बैंक का नाम लिया परवरदिगार ने दारे आखिरत। वमा वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइबुन, क्या है ये तुम्हारी दुनियावी जिंदगी सिवाय खेल के और सिवाय तमाशे के। व इन्नद दारल आखिरता लहियल हैवान, असले हयात आखिरत है, असले हयात क़यामत है, असले हयात रोज़ जज़ा है, असले हयात यौमुद्दीन है। ये अक्ल का तकाजा ये है और मंतिक का तकाजा ये है कि इस दुनिया के बाद एक तवील दुनिया हो, इस दुनिया के बाद एक लामहदूद दुनिया हो जिसमें हमारे इम्तिहान का रिजल्ट सुनाया जाए और हमारी इबादतों के नतीजे सामने आए। और उस दुनिया का नाम है दारे आखिरत, उस दुनिया का नाम है दारे आखिरत। व इन्न दारल आखिरता लहियल हयवान, असले हयात, असले जिंदगी क्या है? आखिरत का घर है, दारे आखिरत है। अगर ये समझ लो तो तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे।